شریعت کے جتنے اعمال ہیں، ایک اس کی ظاہری صورت ہے اور ایک اس کی روح ہے، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ صورت کو حاصل کرنا بھی ضروری ہے اور روح کو حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے ایک میرے اور آپ کی صورت ہے اور ایک ہمارے اندر روح ہے، روح نکل گئی تو ہمیں مردہ کہا جاتا ہے، روح جسم میں آ گئی زندہ کہا جاتا ہے۔ ایسی عبادات کی بھی ایک ظاہری صورت ہے اور ہر عبادت کی ایک روح ہے اور ہر عبادت کا ایک پیغام ہے، ہر عبادت کا ایک میسج ہے، ہر عبادت کا ایک مقصد ہے۔ تو ہم نے ہر عبادت کی صورت کو بھی بنانا ہے اور اس کی روح کو بھی حاصل کرنا ہے۔ نماز کی صورت کیا ہے؟ نماز نام ہے ارکان مخصوصہ کا، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قائدہ خیرہ۔ یہ جو سٹرکچر ہے نماز کی، اس کی صورت ہے۔ ہاتھ اٹھاتے ہیں، سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، پھر فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر سورت پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم قومہ کرتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر جلسہ کرتے ہیں، دوسرا سجدہ کرتے ہیں، اس طرح پوری نماز پوری کرتے ہیں۔ یہ نماز کی صورت ہے اور نماز کی ایک روح بھی ہے۔ وہ روح کیا ہے؟ نماز کی روح ہے عاجزی اور انکساری۔ نماز کی روح ہے عاجزی اور انکساری۔ نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے نماز میں بہت عاجزی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں، ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، حقیقی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، غلاموں کی طرح کھڑے ہیں، سر جھکا کے کھڑے ہیں، پھر جھک کے رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک ہے، بڑا عظیم ہے۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ، ہاں اللہ نے سن لیا جس نے اللہ کی حمد و ثنا کی، ہم کہ ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب ساری تعریفیں بھلائیاں ساری حمد و ثنا آپ ہی کے لیے ہے۔ پھر ہم پڑھتے اللہ اکبر، اے اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، ہم سب سے چھوٹے ہیں۔ سب سے عزت والی جگہ اپنی ماتھے کو، اپنے جبین کو، جس سے ہم باپ کے سامنے نہیں جھکاتے، ماں کے سامنے بھی نہیں جھکاتے، استاد کے سامنے بھی سجدہ نہیں کر سکتے، پیر صاحب کے سامنے، حتیٰ کہ پیغمبر کے سامنے بھی اس سر کو جھکانا، سجدہ کرنا حرام ہے۔ یہی انسان جو باہر بڑا چودھری بنا تھا، بڑا لینڈ لارڈ بنا تھا، اس کی گردن میں سریا تھا، تکبر سے بھرا ہوا تھا، نماز میں آیا، وضو کر کے آیا، پاک ہو کے آیا، پاک کپڑے پہن کے آیا، رب کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھے، اللہ کی تعریف بیان کی، پھر رکوع کیا، پھر سجدے میں گیا، ذلت کی انتہا ہو گئی، عاجزی کی انتہا ہو گئی، انکساری کی انتہا ہو گئی۔ یہی نماز کی روح ہے۔ ایک نماز کی صورت، ایک نماز کی روح ہے۔ افسوس ہم نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ہے نماز کے ذریعے اللہ ہمارے اندر کون سی صفت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ نماز کے ذریعے ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی باہر نکلے تکبر کے بول رہے ہیں، آپ کے انا اور ضد کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے اٹھک بیٹھک کی ہے، آپ نے ورزش کی ہے۔ ہاں یہی ہر عبادت کے اندر صورت بھی ہے اور اس کی روح بھی ہے۔ روزے کی صورت کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے رکنا، یہ روزے کی صورت ہے، ایک روزے کی روح ہے۔ اس روکنے کے ذریعے اللہ ہمارے اندر ایک روح ڈالنا چاہتے ہیں، ایک صفت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ قوت بہمیہ، نفسانی قوت کو، نفس کی پاور کو کم کرنا ہے اور روح کی پاور کو بڑھانا ہے۔ ہماری روح طاقتور ہو جائے، ہمارا نفس کمزور ہو جائے۔ اور یاد رکھو ان النفس لامارۃ بالسوء، سورہ یوسف میں ہر نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ روزے کے ذریعے نفس کے تقاضوں پر پابندی لگ گئی۔ نفس چاہتا ہے کھانا کھاؤں، رب چاہتے ہیں مت کھا، نفس چاہتا ہے حلال بیوی کے ساتھ
میں لذت حاصل کروں. رب چاہتے ہیں نہیں, نفس کے تقاضے کو دبایا, رب کی چاہت کو بڑھایا. اس کے ذریعے کیا ہو گئی؟ آپ کی قوتی بہانیہ, آپ کی حیوانی قوت, آپ کی نفسانی قوت کمزور ہو گئی اور آپ کی روح روحانی قوت بڑھ گئی. یہ روزے کی روح ہے. تو قربانی کی روح کیا ہے مسلمانوں جو آج ہم ذبح کریں گے؟ تو قربانی کی ایک صورت ہے اور ایک قربانی کی روح ہے. دونوں سیکھنے ہیں. ظاہر بھی بنانا ہے, باطن بھی بنانا ہے. ظاہر پہ بھی محنت کرنی ہے, باطن بھی محنت کرنی ہے. آج ہم سب نے ظاہر پہ محنت کر کے آئے ہیں, نئے کپڑے پہن کے آئے ہیں, غسل کر کے آئے ہیں, خوشبو لگا کے آئے ہیں, تیل لگا کے آئے ہیں, ہاں بن ٹھن کے آئے ہیں. یہ ظاہر کو سجایا. ایک ہمارا باطن ہے, اس کو بھی سجانا ہے. ایسے آج ایک ہم نے قربانی کی ظاہر کو بنایا ہے اور ایک قربانی کی روح کو بھی حاصل کرنا ہے. قربانی کی صورت کیا ہے؟ محسوس جانور کو اللہ کی رضا کے لیے اس کا خون بہانا. قربانی کی صورت وہ ہے خون بہانا. قربانی نام ہے جانور کے خون بہانے کا, یہ صورت ہے. لیکن اس خون بہانے کے ساتھ اللہ ہمیں کیا دینا چاہتے؟ روح کیا ہے؟ 1 کروڑ جانور ذبح کیے, قربانی کی روح حاصل نہیں کی, آپ کی قربانی قبول نہیں ہے. اور اللہ جل شانہ نے 2 ٹوک اعلان کیا ہے, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. فرمایا اللہ کو نہ ہی تمہارے قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. گوشت تم کھا لیتے ہو, خون جو ہے کھیتوں میں بہ جاتا ہے اور ہڈیاں کتے کھا لیتے ہیں اور بال وغیرہ بھی نیچے گر جاتے ہیں. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. لیکن اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ وہ تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے. تو قربانی کی روح وہ ہے تقوی. قربانی کی روح ہے اللہ کا محبت بڑا خوف. قربانی کی روح ہے اللہ کے ہر حکم کو ماننا اور اس کو پورا کرنا. یہ قربانی کی روح ہے. قربانی کی روح ہے جان نثاری. قربانی کی روح ہے اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا. قربانی کے گلے پہ چھری پھیر دی, اپنے تکبر کے گلے پہ چھری نہیں پھیری, اپنی نفسانی حالات پر چھری نہیں پھیری, اپنی انانیت پہ چھری نہیں پھیری, اپنی فرعونیت پہ چھری نہیں پھیری, اپنی شیطانیت پہ چھری نہیں پھیری, اپنے جو ہے نا غلط کاموں پہ آج سے آپ نے چھری نہیں پھیری, تو آپ کو قربانی کی روح نصیب نہیں ہے. تو قربانی کی روح ہے جان نثاری. قربانی کی روح ہے تقوی. اور تقوی کہتے ہیں اللہ کے محبت بڑے خوف کی وجہ سے اللہ کے حکم پہ چلنا اور اللہ کے خوف کی وجہ سے ہر گناہ سے بچنا. اس کا نام تقوی ہے. اس کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے. تو قربانی کی روح کیا ہے؟ جان نثاری. اللہ کے ہر حکم کے اوپر جان فدا کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اسماعیل سے جب پوچھا, بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, بیٹے بتا تیرا کیا خیال ہے؟ تو حضرت اسماعیل کا وہ جملہ قربانی کی روح بتا رہا ہے, قربانی کا فلسفہ بتا رہا ہے, قربانی کا پیغام بتا رہا ہے. مسلمانوں دل کی تختی پہ اس جملے کو لکھ لو, سمجھ لو, پوری زندگی اس جملے کے مطابق زندگی گزارو تو آپ نے قربانی کا مقصد حاصل کیا, قربانی کی روح حاصل ہو گئی. کیا ہے؟ باپ نے کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے پیارے بیٹے, میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, بتا تیری کیا رائے ہے. کیا عجیب انداز ہے. بیٹے کا امتحان لے رہے ہیں اور یہ آرڈر نہیں کر رہے کہ ابھی میں ذبح کر رہا ہوں تاکہ بیٹے کے اوپر بوجھ نہ پڑے. امتحان لے رہے, بیٹے بتا تیری کیا رائے ہے, بتا تیری کیا رائے ہے. بیٹے نے جو جواب دیا, یا ابت افعل ما تؤمر. کانوں کی کھڑکیاں کھول کے اس جملے کو سنو, اس آیت کو سمجھو. یا ابت افعل, اے ابو جان, افعل ما تؤمر, تجھے جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر گزر. یہ منہ سے کہنا آسان ہے,
ہاں یہ اسماعیل کا جگرا تھا، یہ ابراہیم کا دل تھا۔ بیٹے پر چھری پھیرنا بہت مشکل ہے، جن کی اولاد ہے خدا کی قسم جان دینا آسان ہے، اپنی جان اولاد کو مرتا ہوا دیکھ کر، اولاد کو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھ کر برداشت کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہم نے بڑے دلیروں کو دیکھا، ہر غم کا مقابلہ کیا، لیکن جوان بیٹے کے لاشیں اٹھانے کے بعد ان کے اعصاب نے جواب دیا۔ یہ وہ بیٹا جو 100 سال بعد یہ اللہ نے بڑھاپے میں دیا، حکم آیا ذبح کر، بیٹے سے پوچھا جا رہا ہے بیٹے بتا تیری کیا رائے؟ جواب کہ افعل ما تؤمر، جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر گزر۔ یہ قربانی کی روح بتائی جا رہی ہے۔ قربانی کی روح یہ ہے تیرے رب کی طرف سے جو حکم دیا جائے اسے کر گزرو، یہ قربانی کی روح ہے۔ جان نثاری، اللہ کے ہر حکم کو پورا کرو، یہ قربانی کی روح ہے۔ یہ قربانی کی کیا ہے؟ قربانی کر لی جانور پہ کہ گلے پہ چھری پھیر دی، اور اللہ کی طرف سے صدا آ رہی ہے مسجد آؤ۔ مسجد میں یہ نہیں آ رہا صاحب لاکھوں روپے تو نے لگائے، تجھے قربانی کی روح نصیب نہیں ہے، ناراض ہوتا ہے کوئی ناراض ہو جائے، قربانی کرنے کے بعد بھی تو رب کی نہیں مانتا، تو نافرمانی نہیں چھوڑتا، ڈرامے بازیاں نہیں چھوڑتا، فحاشی نہیں چھوڑتا، سودی کاروبار نہیں چھوڑتا، شراب پینا نہیں چھوڑتا، ہاں نشے نہیں چھوڑتا، ہاں زنا نہیں چھوڑتا، ہاں لواطت اور بدکاری کے کام نہیں چھوڑتا، ہاں گانا گانا اور غیبت، حسد، کینہ، بغض، منافقت، دو نمبری، ہر قسم کے ظاہری باطنی گناہ، چھوٹے بڑے گناہ نہیں چھوڑتا، تیری قربانی نہیں ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، لوگ عید کے اجتماع میں میٹھی میٹھی باتیں کر لیتے ہیں، تو میں کہنا چاہتا ہوں قربانی کرو، صورت بھی بناؤ، روح بھی حاصل کرو۔ قربانی کی روح کیا ہے؟ اللہ کے ہر حکم پہ چلنا اور اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنا۔ اگر قربانی کرنے کے بعد تمہارے اندر یہ جو ہے نا صفت پیدا ہو گئی، یہ دولت مل گئی، مبارک ہو، قربانی ہو گئی، اور اللہ قربانی کے ذریعے تمہیں یہ دینا چاہتا ہے۔ جب تمہاری قربانی کے بعد یہ تمہیں نہیں ملی یہ دولت، سمجھ جاؤ دال میں کالا کالا ہے۔ اگر آج قربانی کے بعد تمہاری ایمانی کیفیت، تمہارے اعمال کی کیفیت، تمہارے اخلاق کی کیفیت وہ بڑی نہیں ہے تو تمہاری قربانی نہیں ہوئی۔ تو اس لیے قربانی کی صورت پہ بھی محنت کرنی ہے۔ اچھی قربانی آپ لوگوں نے خریدی ہوگی، جیسے خوبصورت بکرا خریدا، خوبصورت بیل گائے خریدی، ایسے ہی آج کے بعد اس پیارے رب کے ہر حکم کے اوپر جان قربان کرنے کی بات آئے، قربان کر دو۔ اس رب کے حکم کے مقابلے میں باپ سامنے آئے ابراہیم کی طرح، باپ کو چھوڑ دو، رب کو نہ چھوڑو۔ وطن کو چھوڑنا پڑے ابراہیم کی طرح گھر بار چھوڑ دو، وطن چھوڑ دو، رب بیٹے کے قربان کرنے کا کہا جائے بیٹے کو بھی قربان کر دو، اور اگر اپنے جان کی قربانی کا بھی کہا جائے جان بھی قربان کر دو۔ یہ قربانی کی روح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قربانی کی روح و فلسفے کو سمجھتے ہوئے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔